شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، میرے تاج شریعہ کی کیا بات ہے۔ حال ایسا ہے برائیاں چھوڑنے والے کو بھی پتہ نہیں کتنی بار ہم اوپر سے نیچے دیکھتے رہتے، کیوں آیا یہ مسجد میں؟ ارے یہ چرسی تھا، یہ نشے والا تھا، جواری تھا، یہ کیسے آ گیا مسجد میں؟ اتنا اس کو گھور گھور کر کے دیکھیں کہ وہ پھر سے بھاگ جائے، نہیں آنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، یہ فکر بدل ڈالو، نفرت انسان سے نہیں اس کی برائیوں سے کرو، اور جس وقت وہ برائیاں چلی جائیں وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، اسے قریب لانے کی کوشش کرو، اسے محبتیں دو، اسے پیار دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے، انہوں نے جب برائیاں چھوڑی، حضور نے ان کے بچپن کی اور پرانی برائیاں یاد دلانے کے لیے بھی منع فرمایا۔ فرمایا کوئی اپنے زمانے جاہلیت کی خرابیوں کا ذکر تک نہ کرے کہ فلاں یہ کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج بھی ہم صحابہ کی سیرت میں یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ کون کس نے عورتوں کو کیا کیا کیا، شراب کس نے کیا کیا بیچی اور کتنا پیا۔ مطلق برائیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہم ذکر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسلام جب آ جاتا ہے، توبہ جب ہو جاتی ہے تو ماقبل کو سب ختم کر دیتی ہے۔ یہ حضرت عمر کی زندگی سے سیکھو۔ آج یہاں فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے لوگ اندر نہیں آتے، بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے دائرہ اسلام میں لوگ نہیں آتے۔ یا فکر تبدیل کرو محبتوں کے ساتھ۔ ہاں، دشمنی ہو تو ان برائیوں سے دشمنی ہو۔ لوگ مجھے بھی یہ تانا دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے چرسی لوگ ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس، اور بہت سارے جواری لوگ ہی گھومتے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے کسی صاحب سے کہا بھی تھا کہ ہاں، ڈاکٹر ہمیشہ مریضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور مریض ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو اچھے لوگ کاہے کے لیے آئیں گے؟ میرے عزیزوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چند ساعتیں، چند لمحے ہمارے ساتھ بیٹھے تو اللہ ان کے دل میں بھی اصلاح کی توفیق عطا کر دے، ہدایت مل جائے۔ باقی اگر ہم کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی ان کی طرح بن گیا تو آپ ضرور ڈانٹیں کہ چرسیوں کے ساتھ یہ بھی چرسی ہو گیا، تو پھر آپ روکیں ضرور، آپ منع ضرور کریں کہ ان کے اخلاق تمہارے اندر آ رہے ہیں۔ اگر نہیں آ رہے میرے اندر اور میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کی سنت کریمہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معیار عطا کیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ آج کبھی آپ نے یہاں پر محسوس کیا اس منبر سے کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے ہم بیان کر رہے ہوں، کسی کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہوں کہ محلے میں فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا ایسا کرتا ہے؟ کبھی ہم کو یہ ضرورت نہیں ہوئی۔ ہم نے برائیوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے بے حیائیوں کا ذکر کیا، ہم دشمن انہی برائیوں کے ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہو گئے ان سے اور زیادہ تم ہمدردی کا احساس کرو کہ وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ کیا تم اپنے بھائی کو دوزخ میں گرتا ہوا دیکھنا پسند کرو گے؟ اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، اسے نکالنے میں ہر ممکن کوشش کرو، ہر ممکن کوشش کرو۔ یہی صوفیاء اکرام کا مذہب تھا، یہی اولیاء کاملین کا مذہب تھا۔ ارے میاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ حضور سے آ کر کے شرط رکھی، میں ایمان تو لاؤں گا لیکن 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھوں گا، پوری نہیں پڑھوں گا، 3 خالی پڑھوں گا۔ حضور نے وہ بھی منظور کر لیا، ٹھیک ہے آ تو جاؤ، 3 ہی پڑھ لینا، آ تو جاؤ۔ یہ بھی ہے، لیکن وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ اختیار ہمیں نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھنا کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ بھی اس کو 4 معاف کر دیں گے۔ وہ حضور شارع اسلام تھے، بانی اسلام ہے، اختیارات مصطفیٰ تھے۔ حضور نے انہیں اجازت تو دی کہ آ تو جاؤ، تم 3 ہی ضرور پڑھنا، لیکن تاریخ میں موجود ہے وہ اسلام لائے اس شرط پر کہ 3 پڑھوں گا، لیکن 3 پڑھا کبھی نہیں، 5 ہی پڑھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت محبت رسول آ جاتی ہے دل میں،
پھر ایک محبت کرنے والے کو یہ کیسے گوارا ہو کہ محبوب 5 پڑھ رہا ہو اور محب 3 کیسے پڑھے گا؟ ادائیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں. اسی لیے عزیزان گرامی سختی برائیوں کے ساتھ کریں اور ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے مجال دیں، یعنی میدان دیں کہ لوگ اصلاح کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں. عزیزان گرامی وقار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خاصیت ہے یہ مجھے سب سے عزیز لگتی ہے، بہت پیاری ہے، کہ دشمنان رسول کے ساتھ شدت کا برتاؤ، سختی کا برتاؤ، کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے کوئی رو رعایت نہیں کی، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی آپ نے ایسی معاملات کیے اور آپ نے اظہار بھی اس کا کیسے کیا. دیکھیں آپ کی خلافت میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں اس کا اندازہ بھی مشکل ہے. آپ کی 10 سالہ خلافت میں اتنی فتوحات ہوئی کہ اگر میں گنانے لگ جاؤں تو کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے. ان کی صرف جنگوں کے نام گناؤں. قیصر و کسریٰ یہ 2 بادشاہوں کی بہت چلتی تھی، یعنی اس زمانے کے امریکہ اور رشیا، اور ہر ایک پر اپنی دادا گیری چلاتے بھی تھے جیسے آج چلاتے ہیں. لیکن ان کی دادا گیری سیدنا عمر فاروق کے سامنے چل نہیں سکی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا سلسلہ جب طویل کیا تو ان کو بھی پیغام بھیجا قیصر اور کسریٰ کو کہ اب تمہاری باری ہے، عمر کی فوج تمہارے ملک میں بھی آنے والی ہے. پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے مذاق ہے یہ، کہاں مدینے کے چند لوگ کہاں قیصر و کسریٰ کی بات کرتے ہیں. دنیا بھر کا سونا اکٹھا کر کے وہ کرسیاں بنائے تھے. قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھنے والے وزیروں کی کرسیاں سونے کی بن جاتی تھیں. تو پھر کتنا مال جمع کیا تھا انہوں نے. جب آپ نے خط بھیجا تو انہوں نے مذاق سمجھا. پھر چند دنوں کے بعد آس پاس کے علاقے فتح ہونے لگے تو لگا کہیں بات میں دم تو ہے، قریب ہی پھٹک رہا ہے، عمر کی فنین ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نیا ورڈ ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، تو اس کا محل کہاں ہے؟ پھر انہوں نے ہنس دیا، کہا ان کا محل بھی نہیں ہوتا ہے. اسلام میں یہ چیز رکھی نہیں گئی تھی، ان کا محل بھی نہیں ہوتا. پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے محل بھی نہیں ہوتا تو رہتا کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا دیکھو مسجد نبوی کے آگے جنت البقیع کے پاس ایک پیلو کا درخت ہے، اس درخت کی چھاؤں میں سو رہا ہوگا دوپہر کے وقت. یہ وقت کے امیر المومنین کا پتہ بتا رہے لوگ. تو وہ قیصر و کسریٰ کے قاصد آئے، ڈھونڈتے ہوئے دیکھا دوپہر کی گرمی میں درخت کے سائے میں کوئی نہیں ہے، تنہا ایک چادر بچھا کر حضرت عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، قیلولے میں ہیں. تو کچھ لوگ وہاں جو کھڑے تھے اور کہا یہ ہے عمر جس کے خوف سے قیصر و کسریٰ وہاں بیٹھ کر کانپ رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، ہم کو دیکھنے کے لیے بھیجے، اتنا معمولی آدمی، کیوں نہ ہم اس کا قتل کر کے نکل جائیں. حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا جو تم دل میں سوچ رہے وہ اللہ کبھی ہونے نہیں دے گا. میرا رب میرا محافظ ہے. ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی. کہا یہ اور طاقت ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے. اور اس کے بعد جا کر قیصر و کسریٰ کو انہوں نے بتایا بھی کہ ایسے ایسے وہ رہتا ہے. حضرت عمر نے کہا جاؤ تمہارے بادشاہوں کو یہ پیغام دو کہ عمر کو ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے غریبوں کے خون پر کرسی نہیں بچھائی، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اور تمہارے بادشاہوں نے ظلم و زیادتی سے اپنی کرسی بچھائی ہے، اور وہ ڈرتے ہی رہیں گے، آگے پیچھے 10 گاڑیاں لے کے چلیں گے ہی نا، کیونکہ ڈر ہے، خوف ہے. آج بھی دیکھیں کھلے عام نہیں آ سکیں گے، ساری سیکورٹی کے ساتھ ہی آنا پڑے گا، کیونکہ مار دیں گے، اتنی مندی جو کر کے رکھے ہو، لوگوں کو محتاج بنا کر کے رکھے ہو، لوگ غیظ و غضب میں آ جائیں گے، دامن پکڑ لیں گے. ڈر ہے حکما کو. عدل کرنے والا خوف کس بات کا کرے گا؟ ارے عدل کرنے والے کے لیے لوگ اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے عزت و آبرو کی دعائیں کرتے ہیں. دیکھو آپ نے ترکی میں ہوا بھی تھا، اس وقت کے زعیم اور لیڈر کو فوج نے بغاوت کی تو وہاں کی رعایا سڑکوں پر آ گئی اور راستوں پر سو گئے، اور فوج سے کہا اگر ہمارے لیڈر کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے تو ٹینک پہلے ہمارے اوپر چلاؤ، بعد میں اس اسلام کے عظیم لیڈر پر. قوم آ جائے گی. کیوں؟
عدل و انصاف اگر ان کے ساتھ کرتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اگر بادشاہت دی ہے، حکومت دی ہے، تخت عطا کیا ہے، تو عدل و انصاف کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ وہ حضرت عمر جیسی عدالت دنیا میں کوئی نظیر بھی نہیں لا سکتا اسے۔ خیر، قیصر اور کسریٰ کے پاس پہنچ بھی گئی حضرت عمر کی فوج، اور قیصر اور کسریٰ کو بھاگنے پر مجبور بھی کیا، سارے ملک فتح بھی ہوئے، ایران اسلام میں آیا، روم اسلام میں آیا۔ ایک بہت نکتے کی بات میں بتاتا ہوں، ایران میں آج سب سے زیادہ شیعہ ہے، بلکہ ان کا جو نیشنل ریلیجن ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ اسلام تو بتاتے ہیں لیکن شیعہ ہیں، اور وہاں کے شیعہ علماء جو سب سے زیادہ اگر دشمنی کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے۔ ان بے وقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران اسلام میں آیا بھی ہے تو عمر کی بدولت آیا ہے، اور اسی عمر کو کوستے ہیں لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے، آپ کی فوجوں نے فتح کیا۔ اب دیکھیں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، خوف اور ڈر دل سے نکالو اور لوگوں کی ہیبت بھی نکالو۔ جو صحابہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح کر کے آئے تھے، تو قیصر بادشاہ کے محل میں جو چیزیں قیمتی تھیں وہ سب لے لیا، مال غنیمت ہے نا۔ کہا کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، خلیفۃ الاسلام، خلیفہ رسول، امیر المومنین کے پاس لے کر چلیں گے۔ سنا ہے تاریخ میں قیصر کے پاس ایک قالین تھی، وہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین، بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی، کرسی کے آس پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی۔ اچھا، اگر بادشاہ کسی سے زیادہ خوش ہو جاتا، بہت بڑا کسی کو انعام دینا ہوتا، تو 5 منٹ 10 منٹ اس قالین پر اس کو بٹھایا جاتا، اور پھر وہ جا کر دنیا میں فخر کرتا، میں قیصر کی قالین پر بیٹھا ہوا آدمی ہوں۔ فخر کرتا اس قالین پر جو بیٹھ کر کے آتا، کیونکہ اس زمانے میں قالین کا رواج نہیں رہا ہوگا، یا پھر وہ بہت مہنگی قالین ہوگی۔ اب جب قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہوئی، وہ قالین بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس لے چلتے۔ سارا مال لے کر کے جب وہ مدینے میں آئے، حضرت عمر سے کہا امیر المومنین، یہ قیصر کی کرسی اس پر رکھی جاتی تھی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین۔ حضرت عمر نے قبول کیا، لاؤ۔ اور اس کا کیا کیا؟ کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پیر پوچھنے کے لیے رکھ دو، کہ یہ رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہی رہے، اس کی وہی حال کیفیت ہے، بس اس کی اہمیت اتنی ہے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی کے باہر بچھوا دیا، ہاں مسجد میں اندر بھی نہیں کہ سجدہ کر کے بھی کوئی فخر کرے، بلکہ پیر پوچھ کر کے آؤ، پھر یہ دنیا کو میسج دو، جہاں رسول عربی کے غلام پیر پوچھتے ہیں وہاں قیصر و کسریٰ کی کرسیاں لگتی ہیں، بادشاہوں کی کرسیاں جہاں پر لگی جاتی ہیں وہ رسول پاک کے غلاموں کے قدم بھی نہیں لگتے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر نے ایک مزاج دیا ہے، جو کچھ بھی تمہاری عزت ہے وہ رسول پاک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بار بار یہ مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں جو عزت ہے وہ رسول پاک کی بدولت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہاری اپنی پرسنالٹی کچھ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں آج کچھ مقام ملا ہے۔ یہاں پر بھی آج میں پھر سے کہوں گا، پورے میسج، میرا میسج دور دور تک جائے، اگر سن لو، لوگ اب دیا، صحابہ بک گئے بازار مصطفیٰ میں، پھر ان کی بولی لگانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج ہم اپنی بلبوتے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم زندگی کے شب و روز میرے آقا کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، میں بھی جیوں گا سنت نبی کے مطابق، لوگوں کو بھی جینے کی دعوت دوں گا سنت نبی کے مطابق۔ جب تم یہ مشن پر چلو گے، پھر عزت تمہارے گھر کی کنیز ہو، پھر عزت تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں، جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ملی ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، آپ کو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پر، تو سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے دیا وہ یہی کہا کہ اے لوگوں، عمر کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو گزر چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، انہی کا سارا طریقہ ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس چیز کا بھی تمہیں میں حکم دوں گا، انہی دو لوگوں کے احکام میں سے حکم دوں گا۔
یہ نہیں کہ میں اپنا ایک سسٹم چلاؤں گا، میں ایک اپنی رعایا چلاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، آئے مسجد نبوی میں، اندر داخل ہوئے، حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، بلند آواز سے امام حسین نے کہا، اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ حضور کو وہ ابا کہتے تھے، حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے، کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمین سے ہی چلی ہے۔ کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے، یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لوں، خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آ گئے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، جتنی بھی رہی ہو۔ آپ نیچے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا، سچ کہا شہزادے آپ نے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے، وہ تمہارے گھر سے ملا ہے، ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں۔ تب امام حسین نے کہا، اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں، میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے، پھر بولو۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے، یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں، عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے ہے، یہاں سے رشتے مضبوط رکھو، یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی، اور اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں، آئیڈینٹی چھپا دوں، شناخت چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں، اور مارے جاؤ گے اور ختم کیے جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی حضرت عمر کے پورے اعمال تھے۔ دیکھیں آپ بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں بیت المقدس میں، آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی۔ حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے، اور وہ بھی کیا شان ہے امیر المومنین کی، عدل، مساوات، انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے، ایک گھوڑا یا ایک خچر، اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے، تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے، لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات طے کر لیتے ہیں، 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تم بیٹھو گے۔ غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے یہ کر کے دکھایا، اور 1 میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے، ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا، 1 میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے اور غلام سے کہتے اب تو بیٹھ، میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں، کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا۔ اتفاق دیکھیں، جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی، وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا، دیکھا نہیں تھا، سب باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو لوگ جیسے ہی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا، کہا عمر ظاہر ہو گئے، اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے۔ سارے لوگ دیکھا نہیں تھا، پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالباً ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا اے لوگوں، وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں؟ کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے، اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین، آپ کی عزت بلند ہو، آپ کی عزت بلند ہو، جیسے نعرے لگتے ہیں، آپ رونے لگ گئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں۔ مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو،
आओ मैं आज तुम्हें अपनी हकीकत बता देता हूं। यह उस वक्त की बात है जब उमर फारूक की हुकूमत जानते 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर थी। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा मालिक थे आप। आपका रौब व दबदबा चलता था, आपके अहकाम नाफिज होते थे। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर मामूली बात नहीं। कई मुल्क उसके अंदर आते थे अरब के। उस वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रो रहे हैं और लोगों को जमा करके कहते हैं, सुनो मेरी तारीख। तुम सुनना चाहते हो, मैं बताता हूं अपने आप को। कहा कि सुनो, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा। मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसको बचपन में मेरा बाप बकरियां चराने के लिए भेजता था और मैं 2 बकरियां सही संभाल नहीं पाता। ऊंट कहा, बकरियां कहा कभी एक बकरी इधर चली जाती थी, कभी एक बकरी उधर चली जाती थी। बकरियों को हमने भी देखा है, जल्दी हाथ में आती नहीं है, कुर्बानी के मौके पर भाग जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं, मुझसे बकरियां नहीं संभली जाती तो मेरे बाप खत्ताब मुझे इतना मारते थे। कहा कि मैंने दुनिया में मेरे बाप से ज्यादा सख्त दिल आदमी किसी को देखा ही नहीं। खत्ताब बहुत सख्त दिल, वो लकड़ियों से मारते, हर चीज से मुझे मारते थे। खत्ताब हजरत उमर को मारते थे, बाप बेटे को क्यों? बकरियां नहीं संभाल पाता, 2 बकरियों को सही लाइन में नहीं लगा पाता। हजरत उमर रोने लगे, ऐ लोगों, आज लाखों मुसलमानों को उमर तन्हा हाँक रहा है, ये रसूलुल्लाह की बरकत है। लाखों लोगों को तन्हा वो हाँक रहे हैं, एक रास्ते पर सबको लेकर के आए हैं। जानते ऐसे हाँक रहे थे, ऐसे हाँक रहे थे। ये ऐसे नहीं कि दिल्ली में बादशाह बैठा हुआ है और यहां सब कुछ चल रहा है, क्योंकि बादशाह को कहां खबर होती है क्या हो रहा है। नहीं, उमर फारूक की अदालत ऐसी नहीं थी। बहुत दूर दराज इलाके में एक बार हजरत उमर सफर पर हैं, गश्त कर रहे हैं, एक घर से अंदर से आवाज आ रही है, मां बेटी 2 लोग हैं, उनके घर में बकरियां होंगी, दूध निचोड़ा और बर्तन में रखा। मां कहती है बेटी से कि बेटा थोड़ा सा पानी मिला दे, दूध ज्यादा हो जाएगा और बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। दूध में पानी मिलाने वाले हर जमाने में रहे होंगे, तो लीटर बढ़ाने के लिए मां कह रही थी बेटी से। बेटी कहने लगी, अम्मा तुझे मालूम नहीं, दूध में पानी मिलाने की बात कर रही है, जबकि उमर की हुकूमत है, आज उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का जमाना है और तू ये पानी दूध में मिलाने की बात कैसे कर रही है? मां डर गई और कहा, नहीं नहीं, पानी नहीं मिलाएंगे। जबकि रात का वक्त है, छोटा सा घर है, गरीबों का घर, और वहां खौफ है हजरत उमर का, किस चीज में? पानी मिलाने में, दूध में पानी मिलाने से उनका खौफ था हजरत उमर का। यहां तो पता नहीं पूरे बैरल बैरल मिला देते हैं, और सामने, वो भी हाकिमों के सामने, नेता लोग खड़े होकर के मिलवा देते हैं, आप मिला लो सारी चीजें। मेरे अजीजों, हजरत उमर की ये अदालत, ऐसे हाँक रहे थे आप, तन्हा हाँक रहे थे। और दूसरे दिन हजरत उमर ने उस लड़की को बुलवाया जिस घर से ये बात आ रही थी, तलब किया, देखें आप नवाजते भी ऐसे ही थे। कहा कि उस खातून को बुलाया जाए, उससे पूछा क्या कल रात तुम्हारी मां ने तुझे दूध में कुछ मिलाने के लिए कहा? वो डर गई, फिर अपनी अम्मा से कहने लगी, क्या मैं नहीं कहती थी कि उमर को सब मालूम हो जाता है, उमर को सब मालूम हो जाएगा। तो वो खातून से हजरत उमर ने पूछा कि तू किस बात से डर करके नहीं मिलाई? कहा अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था कि ऐसे अदालत के जमाने में भी अगर मैं बुरा काम करूं तो मौला को क्या जवाब दूंगी। हजरत उमर ने अपने बेटों में से एक बेटे को बुलाया और कहा, मुझे ये पसंद है कि मैं इसको अपनी बहू बना लूं, और अपने एक बेटे को हुक्म दिया निकाह करने के लिए। निकाह का मेयार भी ये होना चाहिए, तकवा देखो और घरों में ले आओ बच्चियों को। ये मत पूछो कि मेहंदी निकालना आता है कि नहीं, इसको कपड़े सीना आता है कि नहीं, और फिर तो लड़कियों के मुतालिक आप तो ये पूछते हैं नौकरी करती है कि नहीं, कितना पढ़ी है, ग्रेजुएट है, नौकरी करती है कि नहीं। बहुत सारे नौकरी पेशा औरतों को तलाश कर रहे हो, क्यों? घर में बैठ करके उनका खाने के लिए। खातून जाकर के कमा करके लाएगी और ये मियां साहब रोटी तोड़ेंगे घर में। औरतों को लाने के लिए भी तकवा का मेयार रखो,
کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بنے گی. اور صرف مال، صرف خوبصورتی، یہی تمام چیزیں دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. ہاں ضرور تم اچھا خاندان دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، لیکن ساتھ میں اس کو اخلاق ضرور دیکھو کہ دینداری کتنی ہے، تبھی وہ تمہاری عزت کرنا بھی جانے گی.